وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 1 تا 7 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم توحید، رسالت اور آخرت فراموش بن گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا۔ ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 1۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور اٹھا کر پھیلاتی ہیں، کس کو؟ بادلوں کو۔ والناشرات منتشر ہے، آپ کہتے ہیں نا اردو زبان منتشر کر دیتی، پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، اور پھر ان کو پھاڑ کے جدا کر دیتی ہیں، فرق۔ فالملقیات ذکرا، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں۔ عذراً او نذراً، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت۔ سامعین کرام، یہ ایک مسئلہ جو آخرت کا ہے، اس پر ہمارا یقین تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یقین نہیں۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی قرآن کے جو 3 بنیادی موضوعات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، آپ جان لیں، یقین کر لیں کہ ہمارا ان تینوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، غیر اللہ کی مرضی سے نہ گزارے، لیکن ہم گزار رہے ہیں۔ دوسری بات رسالت کی ہے، تو رسالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں اور ان کو اپنے لیے تسلیم کریں، غیر کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ یعنی ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ، ان کی اسوہ حسنہ کے مطابق آپ زندگی گزاریں، ان کو فالو کریں۔ تو ہم تو نہیں تیار ان کو فالو کرنے کے لیے۔ پھر ان کی جو دعوت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے قبول کر لیں۔ مانتے تو ہیں ہم، لیکن ان کی نہیں مانتے۔ رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے، یعنی رسول کی دعوت کو تسلیم کرنے سے عملی طور پہ ہم انکاری ہیں۔ پھر تیسرا معاملہ آتا ہے آخرت کا۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جزائے اعمال کے قائل ہوں
اور وہ بالکل نہیں ہے. ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ بے خبری میں گزر رہا ہے، نمبر ایک. اور ہماری زندگی غیر متقیانہ ہے. کیا مطلب؟ ہم غیر محتاط زندگی گزاریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہیں پر جو ملنا ہے وہی مل جائے. یعنی ہم یہ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے عملی طور پہ تمام جد و جہد جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، دنیا کی کامیابی کے لیے ہے. ہم دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں اور اسی کی کامیابی پر فرحاں ہیں، خوش ہیں. تو یہ تینوں صورتحال اگر آپ دیکھیں صاحبان اکرام تو یہ تو مومنانہ صفات نہیں ہے. مومن یہ جس کا یقین ہوتا ہے توحید پر، رسالت پر اور آخرت پر. باقی گناہ اور ثواب کا مسئلہ تو پھر علیحدہ ہے. گناہ ہوتا ہے مومنوں کو، یعنی مومن اگر کوئی ایسا غلط کام کرے ان کو گناہ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو توحید اور رسالت اور آخرت کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کو نظر انداز کر کے اگر کوئی زندگی گزار رہے تو ان کے لیے تو انکار والوں کا، یعنی وہ تو سیدھے سیدھے نقصان والے لوگوں میں اٹھائے جائیں گے. یعنی جن لوگوں نے زندگی میں شکر ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو زندگی تھی اس کو ضائع کر دیا اور اس کو ضائع کرنے پر تلے رہے. آج یہ ہماری، یعنی میں اس بات کو چیلنج کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی یقین حاصل نہیں ہے، نہ توحید پر، نہ رسالت پر اور نہ آخرت پر. میں اتنی لمبی میں نے بات اس لیے کر دی کہ یہ مضامین جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آخرت کے ہونے میں دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. عام طور پہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس صورت کو، ان آیات کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. کیوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عقیدہ آخرت کے ماننے والے ہیں. یہ تو کافروں اس وقت کے، خاص طور پہ اس وقت کے مشرکوں کے لیے تھا جو توحید، رسالت اور آخرت سے انکاری تھے. ان کے لیے مضامین ہے اور ہم تو بس جلدی جلدی پڑھ لیں گے اور ہمیں ثواب حاصل ہو جائے گا. ان آیات کو اپنے اوپر منطبق کرنا یا اس میں اپنے لیے یعنی اپنے اوپر چشمان کرنا، یہ بالکل میرا پورا یقین ہے کہ ایسا عام طور پہ مسلمان جو بھی تفسیر پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، یہ ہم پہ نہیں فٹ کرتے یہ آیت. میں کوئی عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ علامہ ہوں، لیکن ضرور قرآن پاک کے مضامین کو میں نے ان مضامین کو حاصل کیا ہے تقریباً 36 سال میں. 36 سال میں ایک صاحب قرآن کی زبان سے قرآن کے مضامین کو میں نے پڑھا ہے، سنا ہے. تو بہرحال میرا ہرگز کسی کو ٹارگٹ کرنے کا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں تفسیریں اٹھا کے دیکھ لینا. زیادہ تر تفسیروں میں یہ مضمون جو ہے ان مشرکین مکہ کے لیے فٹ کیا گیا ہے جو کہ اس وقت زندہ تھے. اس کے بعد جو ہے بس ہوگا، اب بھی ہوگا، ہمارے خیال میں اب بھی ہوگا، لیکن یہ تو ہندوؤں کے لیے ہے، یہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہے. ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ سب کچھ جھوٹ ہے جو ہم سوچ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہے، ہم آخرت کے ماننے والے نہیں ہیں.
اور ہماری حالت کیا ہے؟ تو وہ گزشتہ آیت میں، گزشتہ جو سورت تھی سورہ قیامہ، نہیں سورہ دہر، اس میں ہماری حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ کلا بل ہے نا، کلا بل یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ گزشتہ سورت سورہ دہر کے آخر میں یہ مضمون ہے نا، آپ کو میں نے بتایا تھا، ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ ہماری مرض کیا ہے؟ ہمارا اصل مرض کلا بل یحبون العاجلہ، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جلدی کو پسند کرتے ہیں۔ اب جلدی کو پسند کرنے والے لوگ جو ہیں صاحب اکرام، وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، جو جلدی کو پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ ہمارے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ یہ دلائل جو ہے یہ ہمیں دے رہا ہے کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ تم سوچ رہے ہو، تم اصل میں روز قیامت کو تم نے بھلا دیا ہے، اور وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے آگے آنے والا بھاری دن جو ہے وہ ہم نے بھلا دیا ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ بہرحال میں اب اس آغاز کرتا ہوں اپنے اصل مضمون کا۔ یہ مضمون اب یہ اگر ہم اپنے لیے سمجھیں تو تھوڑا سا آپ تیار ہو جائیں اس کو سننے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے، اپنے لیے سمجھ کر اس کو سنیں آپ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جو ہوائیں ہیں 6 آیات جو ہیں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بطور دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو اس بات پر سوچو اے منکرین آخرت، اے جزائے اعمال کے منکروں، اے بے احتیاطی سے زندگی گزارنے والوں، اے زندگی میں ناشکری کا رویہ اختیار کرنے والوں، اے محمد الرسول اللہ کے حسنہ اسوہ حسنہ سے غفلت اختیار کرنے والوں، اے اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ ماننے والوں، دیکھو تو یہ 6 میں تمہیں دلائل دیتا ہوں، اس پہ سوچو۔ تو اس جو 6 آیات ہیں صاحب اکرام سورہ مرسلات کی، اس میں ہواؤں کو اللہ تعالیٰ بطور دلیل دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ ایک عام بات ہے، مجھے بھی بعض اوقات اس سوال کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور کیا ہے میں نے، کہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ اکثریت یعنی ذہن ایسے، لیکن جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے میری محفل میں وہ یہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، دنیا کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، اللہ پہ کیسے یقین کر لیں، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اللہ کو یعنی کیسے دل دے دیں، اور جن کو ہم نے دیکھا ہے ان کو ہم دل دے دیا ہے، ہمیں ہماری بیوی نظر آ رہی ہے، بیوی کو شوہر نظر آ رہا ہے، اور والدین کو اپنے بچے نظر آ رہے ہیں، اور والد کو اپنا جمایا کاروبار نظر آ رہا ہے، یہ کارخانے اور یہ کوٹھیاں اور یہ وغیرہ پلاٹ وغیرہ یہ سارے مجھے نظر آ رہے ہیں، تو بس مجھے یہ اچھے لگتے ہیں، یہ پوزیشن جو گریڈ 22 کی نوکری ہے یہ مجھے اچھی لگتی ہے، گریڈ 22 کی ہے یا جو 17 ہے، جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس حالت میں، چپڑاسی بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ بس یہ پکی نوکری ہے میری، سرکاری نوکری پکی ہے، اور وہ اسے یعنی پسند کرتا ہے۔ پھر جو آپ کے عوامی عہدے داران ہیں، کوئی آج کل وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، جو بھی بڑے بڑے عہدے ہیں، جو سرکاری عہدے ہیں یا عوامی عہدے ہیں، تو یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اسی لیے ہم اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور آخرت تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، ہماری آنکھ سے اوجھل ہے، پتہ نہیں جنت کہاں پہ ہے، جس کا معائنہ جو ہے ہمارے رسول نے کیا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، یا دوزخ وہ کہاں ہے۔ یہ ساری ہماری سوچیں ہیں، یہ ساری ہماری سوچیں ہیں، اس طرح ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے بس اس کو دیکھو،
اسی کے لیے جیو اور اسی کو. اور یہ بعض اوقات لوگ مجھے بھی مشورہ دیتے ہیں جو میرے قریب ہیں اور مجھے جانتے ہیں لیکن وہ مجھ سے نہیں ہیں. تو وہ مجھے بعض اوقات مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنی بچوں کو دیکھو، گھر کو دیکھو، جو تمہارے حالات ہیں اس کو دیکھو. ابھی تک تم نے گھر بھی نہیں بنایا اپنے لیے، بڈھے ہو گئے ہو، اس کے لیے کچھ کوشش کرو، کچھ ہمارے لیے کوشش کرو. یعنی میرے رشتہ داروں میں سے ہیں، لیکن تم ان کے لیے ان پہ فوکس کرو. تم نے تو بس قرآن کو یہ سب کچھ سمجھ لیا، اللہ ہی کی طرف دعوت دے رہے ہو لوگوں کو. یعنی یہ ان کے کہنے کا مفہوم تھا. اپنے دیکھو کہ تمہارے بعد تمہارے بچے کس حالات میں ہوں گے، ان کو اس وقت ان کو کن مسائل کا سامنا ہے، اس کے لیے سوچو، اس کے لیے کام کرو. یہ مجھے بھی مشورہ دیا جاتا ہے بھارت. تو خیر چلے جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 6 آیات خاص طور پہ آپ اپنے لیے سمجھیں، اس پہ سوچیں. اللہ تعالیٰ اس کا مدعا کیا ہے اس سورت کا؟ انما توعدون لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، وہ واقع ہونے والی ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے. جس نے جھوٹ جانا اس کے لیے تباہی ہے. اس صورت میں اگر آپ دیکھیں اور مکمل صورت پڑھیں، اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ایک بات جو ہے بار بار کہی گئی ہے، ویل یومئذ للمکذبین. اور یہ دور نہیں، آیت نمبر اس کی 50 آیات ہیں، اور 15ویں آیات سے یہ تذکرہ شروع ہو گیا. وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین. جو تباہی ہے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کی. ویل جو ہے ایک گڑھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل فرماتے ہیں کہ دوزخ جو ہے روزانہ 70 بار اس گڑھے سے پناہ مانگتی ہے. دوزخ پناہ مانگتی ہے. ویل تو یہ کس کا مقدر ہے؟ جس نے جھٹلایا. آج ہم کون ہیں؟ جھٹلانے والے ہیں. آج ہم تصدیق نہیں کرتے اللہ کی توحید کی، محمد رسول اللہ کے رسالت کی دعوت کی، اور روز قیامت کی ہم عملی طور پہ تکذیب نہیں کرتے. آج کی جو زندگی ہے ہم روز جزا کو جھٹلا کے گزار رہے ہیں. یہ بات جو ہے میں بڑی آہستگی سے اور بڑے تقین سے کہہ رہا ہوں. ہماری جو آج کی زندگی ہے وہ روز قیامت کو جھٹلانا. اور ابھی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، یہ ہمارا جون کا مہینہ ہے، 24 تاریخ ہے 2019. آج کے BBC کا ایک کالم پڑھ رہا تھا کہ مشرق وسطی میں اور افریقہ میں لامذہبیت بڑھ رہی ہے. اور پھر اس میں تذکرہ تھا لبنان کا. لبنان، بیروت، یہ ہمارے جو یعنی 30-40 سال پہلے بیروت جو ہے وہ ایک بہت بڑا عیاشی کا مرکز تھا، لبنان. اور آج میں دیکھ رہا تھا وہ جو یعنی ایک گروپ تھا لڑکوں اور لڑکیوں کا، وہ کہتے ہیں ہم یعنی اس کا مضمون یہ تھا، آپ اٹھا کے یعنی پتہ نہیں یہ کب آپ سنیں گے اس مضمون کو. بہرحال وہ مضمون اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ ایک 2-3 لڑکے، 2 لڑکیاں، 3 لڑکیوں کا ایک گروپ تھا. وہ اپنے حالات بتا رہا تھا کہ بھئی خبروں میں جس طرح لبنان کے بارے میں جھگڑے فساد کا آتا ہے، ایسا نہیں ہے. لبنان بڑی پرامن جگہ ہے، ہم دیکھو ہنس کھیل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اب وہ لڑکی جو ہے وہ بالکل ایک یعنی یورپ میں جو آزادی ہے تقریباً وہ یا اس سے زیادہ ہی ہے. اور اس نے ایک برا پہنی ہوئی تھی، ایک چڈی پہنی ہوئی تھی، کھیل رہے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے،
سمندر میں نہا رہے تھے، کشتیوں میں جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، ہلا گلا، اور بس خوب مزے اڑا رہے تھے۔ کہتے ہیں ہم تو بڑے خوش ہیں لبنان۔ اور وہ اس جو کالم تھا تو اس کا موضوع یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ میں اور یعنی عرب دنیا میں اور افریقہ میں یہ لامذہبیت بڑھ رہی ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں سامعین کرام، وہ تو جو تھا وہ تھا، لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم دیکھیں دنیا دار لوگ ہیں اور دنیا داری کے راستے پر ہم چل رہے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اپنے غلط طرز زندگی یا مقصد زندگی، باطل مقاصد زندگی سے اللہ کے حضور ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ توبہ تو ہم کر لیں گے زبانی، یا ایک تسبیح پڑھ لیں گے استغفار کی، لیکن جو حقیقی توبہ ہے، میں آپ کو کہوں، توبہ ایک تو توبہ کا مطلب تائب ہونا ہے، پھر توبہ استغفار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے جو سورہ نوح ہے اس میں آپ پڑھیں تو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ تم استغفار کرو۔ اب استغفار کافروں کے لیے کہہ رہے، ہم تو استغفار یعنی ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ ہم استغفار سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے، کہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم استغفار کرو۔ اب کافر کا تو نظریہ ہی نہیں ہے آخرت کا، تو وہ کیا استغفار کرے گا؟ اس کی تو ساری زندگی جو ہے وہ غلطی کی بنیاد پہ ہے، بے یقینی کی بنیاد پہ ہے، جیسا کہ ہماری۔ اللہ تو بہرحال استغفار کی میں بات کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ ان کی دعوت کا خلاصہ تھا۔ سورہ نوح کا آپ مطالعہ کریں، اپنے رب سے معافی مانگو۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو غلط طرز پہ زندگی گزار رہے ہیں، جو غلط یقین کی بنیاد پہ زندگی گزار رہے ہیں، جو بے یقینی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جس باطل پر آپ نے یقین کر لیا ہے، اس سے استغفار، یعنی اس سے توبہ کرنے کا مطلب استغفار ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ آپ معافی مانگو اور اس کی طرف قائم ہو جاؤ، وَاسْتَغْفِرُوهُ، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو بہرحال سامعین کرام، استغفار بنتا ہے، ہمارا استغفار بنتا ہے بے یقینی سے، غلط باطل پر یقین سے۔ وہ کہتا ہے نا شاید، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں تم نے لگا رکھی ہیں، خدا سے نا امیدی ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہماری ساری امیدیں، آج کے مسلمان کی ساری امیدیں اسباب پر ہیں، ساری نظریں اسباب پر ہیں، سارا بھروسہ اسباب پر ہے۔ اسباب، اب اس اسباب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم حرام حلال کا عام طور پہ خیال نہیں رکھتے، عام طور پہ خیال نہیں رکھتے، اور پھر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی طرف توجہ، اس کی طرف تائب ہو جانا، یہ بھی ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ آج وہ آپ کے جو سعودی عرب ہے، آج ان میں ایک بیداری کی لہر ہے، دقیانوسی خیالات سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی ہے، اور فلمیں ہیں، جو کنسرٹس ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے ہال کھولے جا رہے ہیں، سینما گھر بنائے جا رہے ہیں، خواتین کو حجاب کو سختی کم کر دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں، ایک وہ کہتے ہیں ہم آزادی،
چاہتے ہیں، وہاں کے مرد و خواتین آزادی چاہتے ہیں، وہ اس پر خوش ہیں کہ ہمیں مذہبی پابندیوں سے جو مصنوعی ہیں، وہ تو کوئی وہ نہیں دی لیکن مصنوعی ہیں، تو اس سے ہم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں آج کل ایسا ہو رہا ہے، اور وہاں کے جو شاہ ہیں، جو ولی عہد ہیں، وہ ایسا چاہتے ہیں کہ عورتوں کو کھل کے سامنے آنا چاہیے، سر سے حجاب یعنی منہ کھلا نظر آئے، کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا، اگرچہ ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن میں نے تو اپنی بات کہنی ہے، آپ سوچیں یا نہ سوچیں بعد میں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ مرسلات کا جو ابتدائی 6 آیات ہیں، اس پہ ہمیں سوچنا بنتا ہے۔ اگرچہ قرآن کے مضامین میں ہم تدبر کے لیے تیار نہیں ہیں من حیث القوم، قرآن کو کتاب ہدایت تسلیم کرنے کے لیے ہم من حیث القوم تیار نہیں ہیں، قرآن کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ کے جو اسوہ حسنہ ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا انما توعدون لواقع۔ ترجمہ سنا دیں، والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، یعنی آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر وہ ہوائیں جو طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور جو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں۔ عذراً او نذراً، عذر کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پر۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت و ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of God, the gracious, the merciful, والمرسلات عرفا by those unleashed in succession, فالعاصفات عصفا storming turbulently, والناشرات نشرا scattering far and wide, فالفارقات فرقا separating decisively, فالملقيات ذكرا delivering a message, عذرا أو نذرا excusing or warning. إنما توعدون لواقع Surely what you are promised will happen. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔